میں آپ تمام کے سامنے جو کہ ایک سلسلہ اور کڑی ہماری چلی آ رہی تھی کہ ہم کچھ 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں جو اکثر نماز میں دہرائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان صورتوں کا بڑا اہم میسیج اور پیغام ہوتا ہے انسانیت کے لیے، ان کچھ صورتوں کو ہر رمضان کے بعد دہراتے ہیں، اس سے 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ اس کڑی میں انشاءاللہ آج ہم جو ہے سورۃ الکوثر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کروں گا۔ سورۃ الکوثر یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے۔ ویسے قرآن کی سب سے چھوٹی صورتیں وہ ہیں جن میں 3 آیتوں پر ہی مشتمل ہے، جس میں سورۃ العصر 3 آیتیں، سورۃ النصر 3 آیتیں، سورۃ الکوثر 3 آیتیں۔ ان تینوں صورتوں میں 3 آیتیں ہیں، لیکن الفاظ کے اعتبار سے، جملوں کے اعتبار سے 3 جملے ہوتے ہیں، 3 آیتیں۔ الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، کیونکہ بہت کم الفاظ ہیں اس کے اندر، آیتیں 3 ہی ہیں اس کے اندر۔ سورہ عصر میں بھی 3 ہے، سورہ نصر میں بھی 3، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے 3 آیتوں میں سب سے کم الفاظ ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو 3 آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں پر مشتمل کی۔ اسی سے وہ کہتے ہیں کہ 3 آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے، ہاں اگر بہت بڑی ہو آیت الکرسی ہے تو ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر 3 کم از کم پڑھے۔ وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ 3 ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفسیر دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں بھی یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو، انشاءاللہ اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی ہوئی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے 3 لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھا۔ تو بہرحال آپ کو 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پے انتقال ہو گیا۔ جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر۔ اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں ہونا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک 3 لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی، اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو۔ عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو، پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی، بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ صورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا، لیکن چونکہ سورے کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے، اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پہ یہ منایا گیا، لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی، اسی کے رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ صورت کو جو ہے نازل کیا۔ صورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر، بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔
دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجیے اور قربانی کیجیے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجیے۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کے ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر 108 نمبر کی سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل ہوئی اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے یا مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں آپ مسجد میں تشریف فرماتے ہیں، صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی۔ بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی طاری ہوئی، صحابہ خاموش۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا دی۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ سورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے، سورے کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، جیسے کہ سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہے، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط و کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا کرتے۔ تو بہرحال تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی بھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو 7 آیتیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک الکوثر، مجھ پہ سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں بہرحال جوابی کارروائی میں یہ جو آیت نازل کی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو طعنہ اور تشنیع دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے ہی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا اور یہ چنے ہوئے لوگ تھے، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لیتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں،
وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں، فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا، آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتا چلتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے، تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی، ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے، تو آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا، بیٹا پیدا ہوا ہوں گا، تبھی اتنی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے یہی حال ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے، اتنی بری چیزیں، بیٹے داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت، اس سماج، اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہوتے، بیٹیوں کا طلاق دیا جانا، آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدا کا انتقال ہونا، پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا، لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا، آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا، یہ معمولی چیزیں نہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، ذہنی سکون و اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً اللہ، جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا، جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے، قبول تو نہیں کیا لیکن خلاف بھی نہیں، بہت سپورٹ کیا، بہت سپورٹ، اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ٹھیک۔ تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ میں، اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات، مطلب میرے بھتیجے کی بات، محمد کی بات جو ہے تم ماننا، اس لیے کہ وہ سچ ہے، لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے، خود ایمان نہیں لائے، ہے نا، اب اندازہ لگائیے اس، ٹھیک۔ تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں، اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی، یہ انتقال کر جاتے، مشرکین جو ہے خوش ہوتے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے، اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو شہید کیا جا رہا ہے نا، اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے، تکلیف جن میں لڑکوں کی، مردوں کی کمی تھی، جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا، تکلیف دی جا رہی، اسی سماج، اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سپورٹ تھا، اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں، مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے، ایمان تو نہیں لائے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے، لیکن پورا سپورٹ ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا، اور جتنی باتیں آتی ہیں کہ آپ کا گلا دبایا گیا، آپ کے اوپر اونٹ کی وجڑی رکھ دی گئی، یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات، تب تک تو کسی نے ہمت نہیں، یہی وجہ تھی، ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک یہ ذہنی سپورٹ بھی تھے، چچا بڑی محبت تھی، اور والد کے بعد جو ہے، اور دادا کے بعد انہوں نے ہی پالا، والد تو انتقال کر گئے تھے پہلے، دادا نے وہ کیا، اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہوگا، تب سے لے کر انہوں نے کفالت اور مددگار بھی تھے اسلام کے۔ دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا، جو اب تک ایک ہی بیوی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، آپ بڑے غمزدہ اور مایوس، ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں، ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے، ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی تھی اور مدد کرتی، پہلے ایمان والی یاد رکھیں، پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی، پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی، بہرحال تو پہلی تھی، آپ غمزدہ ہوئے، اللہ نے آپ کو معراج کا سفر، معراج اسی وقت ہوئی نا، دونوں کے انتقال کے بعد معراج سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ گئی، جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ گئے، تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے، بیٹے کا انتقال ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ایک آیت آ رہی ہے، ایک سورت آ رہی ہے، غم کی کوئی ضرورت، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا، تمہارا بیٹا مر گیا، کوئی مسئلہ نہیں، نہ آتا ہی نہ کل کوثر، ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا، کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے، خیر کثیر عطا کر دیا، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا، یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، دنیا کی نعمتوں کی شکل میں، اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے، آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے،
اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا، اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کے بل آ چکے تھے، جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا، جب واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے، اور آج سب خلق اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ وہ دیتا ہے، یہ بھی خیر کثیر۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں، آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت، ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی، یہ خیر کثیر۔ اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، بیویوں کے اعتبار سے، اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی، اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے، یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول، نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں ہو کر بڑے اچھے ہوں گے، وہ اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے۔ اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا۔ اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی، لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے ہیں میرا ممبر لگایا جائے گا، اور وہاں میں کھڑا ہوں گا، اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ جنت میں لوگ پئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہے گی، محسوس نہیں ہوں گی لیکن پئیں گے، یہ ایک الگ چیز۔ مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے۔ تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اس کثرت سے پیالے ہیں، اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ۔ اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینس آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز میں ٹریلینس، تو اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو میرے پاس، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا دین کے ساتھ انہوں نے۔ تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر سے پانی نہیں پی پائے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں ہے، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا۔ لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتا ہوگا کہ میری امتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا، اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ممکن ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گے، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ والے پہچانے جائیں گے، سمجھ رہے؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتا چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو، تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ سے اس کو پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا۔ تو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو
خیر کثیر، حوض کوثر عطا کیا، اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ، دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخر دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی ہے۔ آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں روز قیامت جو اکیلے آ جائیں گے، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا نہیں، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، 1 ہوں گے، پیچھے 2 ہوں گے، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، اتنے ہوں گے، اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ ہوگا۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر کروں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں انبیاء کی حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا۔ بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو پیچھے چھوڑ دیں گے میری امت، اتنے تعداد کے اعتبار سے زیادہ۔ تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاء کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک، تلامید اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، 2 اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا، اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی، تو گویا صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ بہرحال تو یہ بھی خیر کثیر، تو بہت ساری باتیں، لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا، اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حوض اور کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال یہ یاد ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ کیا کیجیے، نماز قائم، آپ کیا کیجیے، تو جو رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجیے، نماز قائم کیجیے، وَانْحَرْ، اور کیا کیجیے اس کے ساتھ، قربانی کیجیے، نہر کہتے ہیں اونٹ کی، تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے۔ گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں یہاں بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے، ساتھ جو قربانی دیجیے، مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے قربانی، مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے، تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں۔ اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز، ٹھیک، اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند، بہت محبوب عمل ہے قربانی ہے، کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اعلان، سمجھ رہا۔ تو یہاں کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو نماز قائم کی، تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت یا شکر دے تو ہم کیا کریں، نماز قائم کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی آپ سجدے میں گر جاتے، کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھ، خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز دونوں کے لیے حل ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کیا کریں۔ تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز، بہت ساری چیزیں نماز ہے۔ نماز کے اتنے فوائد ہے کہ ہم گنتے جائے تو ممکن نہیں یاد رکھی کہ ہم ایک جگہ جمع کرنا، اتنے فوائد۔ بہرحال یہاں کا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم کی اور قربانی دیجیے اپنے رب کے، تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا۔ ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں،
نماز پڑھے اور قربانی دے. تو کہا فصل، تو نماز قائم کرے، ونہر، اور قربانی دے. اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس لیے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یہ دونوں اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو کہا نماز قائم کی، قربانی. ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہنے والا. اب آیا معاملہ اس آیت کی طرف جس کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تھی. واقعہ ہے کہ آپ کے بیٹوں کا پے در پہ ایک کے بعد ایک انتقال کر جانا. اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا حکمت رہیں گی واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا حکمت رہی ہے. لیکن علماء جو حکمتیں دیتے ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ ہے جو ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو لڑکی عطا نہیں کی، تو یہ کہ آج دیکھیے جو نبی کے خاندان سے سیدھے نہیں ہیں ان کو کتنا زام ہے اپنے اس خاندان سے ہونے کا. سیدھے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے تھے، سمجھے نا. بیٹیوں سے برانچز چل رہی ہے، چچیرے بھائیوں سے برانچز چل رہی ہے، تو کتنا زام ہے. خاندان سے تو دور، خالی اس علاقے کے ہونے کا زام دیکھیے ہم فلاں ہیں، قومی زام، سمجھ رہے. خاندان تو دور، خالی علاقے سے ہونے کا زام دیکھیے لوگوں میں، ہم فلاں علاقے سے، ہم فلاں زبان بولنے والے. شاید یہ حکمت رہی، اللہ اس معاملے کو رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا، ختم کر دینا چاہتا. اس کے آگے وہ اللہ ہی جانتا ہے کیا وجہ، لیکن یہ حکمت ہو سکتی. سمجھ رہا بات. تو اللہ نے آپ کے لڑکوں کو حیات نہیں رکھا. مشرکین جب آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں منائی اور کہا اب تو محمد کا نام لینا کوئی نہیں ہے، اس کا مشن آگے چلنے والا نہیں، اس کی تحریک یہیں ختم ہو جائیں گی. اور ظاہر سے کوئی بھی تحریک کے لیے کیا لگتا ہے آپ کو معلوم، تحریک لڑکیوں سے نہیں لڑکوں سے، سمجھا. تحریک چلانا. زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو زکریا علیہ السلام کی دعا ہے اللہ مجھے ایک لڑکا عطا کر، اس لیے کہ لڑکی نبی نہیں ہو سکتی. اور بنی اسرائیل میں طریقہ تھا، اللہ کیا کرتا تھا ایک خاندان میں پھر اسی خاندان میں لڑکے دیتا تھا جو نہ انبیاء بنتے تھے. زکریا علیہ السلام جانتے تھے کہ اب اس قوم کو ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبی لڑکا ہو سکتا ہے. لڑکے کی دعا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ایک جو ہے وارث چاہیے تھا، ایک نبوت کو آگے لے کے چاہیے. بنی اسرائیل میں ایک زمانہ آیا کہ تقریباً بنی اسرائیل کے مرد قتل کر دیے گئے تھے، ایک عورت حاملہ باقی. سارے لوگوں نے مل کر دعا کی اللہ اس سے لڑکا پیدا اور وہ نبی ہو، اس لیے کہ اب نسل، اور اللہ اس نسل میں اولاد دیتا تھا. روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت جب اولاد پیدا ہوئی لڑکا تھا اور اس لڑکے کا نام رکھا گیا شمون، اور وہ شمون علیہ السلام بعد میں چل کے وہ نبی بنے، جو کہ جو ہے طالوت والے واقعے کے اندر آتا ہے کہ طالوت کو ایک ان کے نبی نے جب چنا تو لوگوں نے کہا طالوت کو ہم پر کیوں بادشاہ بناتے ہو، تو نبی نے کہا وقت کہ اللہ نے اس کو سمجھداری اور جسمانی طاقت. وہ واقعے کے اندر شمون علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ آخری لڑکے تھے جو لڑکوں سے چلتے، سمجھ رہے بات. تو اب مشن اینڈ ہو رہا ایک طرح سے، ظاہری طور سے مشن اینڈ دکھ رہا ہے، لڑکے ختم مشن ختم. تو کہا ان نشانی کو الابتر، اللہ جواب دے رہا ہے نبی آپ کو کوئی پریشان ہونے، دل جو ہے اپنے آپ کو جو ہے مایوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کا دشمن بے نام و نشان، گویا اس کا دوسرا معنی ہے آپ کا نام و نشان رہنے والا ہے. آپ کا دشمن جو آپ کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی چاہے ہزاروں اولادیں ہو جائے، یہ بے نام و نشان. آج جتنے مشرکین کو ہم یاد کرتے ہیں سوائے سیرت کے، اس کے علاوہ کبھی یاد کرتے ہیں جو مشرکین کے نام آج تھوڑے بہت باقی ہیں بڑے بڑے سرداروں کے، اس کے علاوہ جو جنگ بدر میں عہد میں مر کھپ گئے، کون پہچانتا ان مشرکین کو آج؟ کبھی آپ نے سنا مکہ گیا تو یہ کنواں تھا، اس میں 10 مشرکین ڈالے گئے، پہلا یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا. اس کو پرواہ ان کی، مر کھپ گئے، نسلیں چلی ہوں گے لیکن کوئی ان کو نہیں پہچانتا. خود ان کی نسلوں نے ایمان لانے کے بعد ان کا نام لینا پسند نہیں کیا کہ ہمارے جد اعلیٰ تھے یہ، ہمارے باپ دادا تھے یہ، ہے نا. جب ابو جہل کے گھر والے ایمان لائے تو کچھ صحابہ بعد میں آنے والے لوگ ان کو کہتے تھے کہ ارے تو ابو جہل کی اولاد. تو گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا اللہ کے رسول بار بار ہم کو تانا دیتے ہیں لوگ ابو جہل. تو آپ نے کہا کہ اپنے مردوں کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کو برا کہنے سے ہمارے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک مشرک مردے کے بارے میں بات، لہٰذا سے ایک پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن مردے کے بارے میں بری بات نہیں کرنا چاہیے. مشرک تھا نا، تو کہا اپنے مردوں کے بارے میں ابو جہل کو برا مت بولو، اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو. ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ آئے ایک مرتبہ، جو کہ عبداللہ بن عبداللہ ان کا نام تھا بن ابے، جو کہ منافقین کا سردار تھا. عبداللہ بن ابے ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. تو عبداللہ بن عبداللہ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ میرے باپ کے بارے میں تانا مارتے ہیں کہ رئیس المنافق تھا، منافق ہوئے تھا. کہ تو نام تو اللہ نے نبی کو بتایا تھا، لیکن صفتیں اللہ نے قرآن میں اتنی کھول کھول کے بیان کی مشرکین کی اور اللہ کے رسول نے منافقین کی کہ پتہ چلنا بہت آسان تھا، صحابہ کو معلوم تھا. تو آگے کہا میرے باپ کو برا کہتا، آپ نے کہا اپنے مردوں کو برا مت کہو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تم مردوں کو برا کہنے سے زندوں کو تکلیف. تو آج ان کے خاندان والے خود جو ہے نام نہیں لیتے، بے نام ہو گئے. وہ اولاد کے بعد، لڑکوں کے بعد، ہزاروں لڑکوں اور نسلوں کے بعد بے نام. کہا تیرا دشمن بے نام رہے. تو جتنے دشمنوں کا نام لے بھی لیتے نا ابو لہب کا، صرف اس لیے لیتے کہ سیرت میں بات ہے. اس کے علاوہ کبھی تذکرے سنے ابو لہب کی مجلس؟
ابو جہل کی کوئی مجلس سج رہی کہ اس نے کیا کیا کچھ کوئی نام نہیں، ہم ہی کبھی تو لے لیتے ارے تورے بولتے ہوئے نکل جاتے آگے، کوئی ویلیو نہیں، کوئی نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے اس کے لڑکا نہ ہونے سے اس کا خاندان ختم، نسل ختم، اور آپ کی عمر بھی تو ہو چلی تھی نا، تو ان کو وہ تھا کہ اب عمر بھی تو ہو جا رہی ہے شخص کی، اس کو اب اولاد نہیں تھوڑی ہوتی بعد میں، اور وہ خوش ہو رہے تھے۔ اللہ نے کہا تیرا دشمن ہی ہے نبی، بے نام و نشان، دم کٹا، بغیر نسل کے، بغیر اولادیں ہوں گی ہو سکتا، لیکن وہ جو تمہیں کہتے ہیں نا تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے بچوں کے نام سے تو نہیں رہا، لڑکوں کے نام سے تو نہیں رہا، لیکن آج دنیا میں سب سے زیادہ نام جو رکھا جاتا ہے اور وہ کیا ہے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ محمد، سب سے زیادہ، سب سے زیادہ۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے آتا ہے کہ چین جو نام ہوتا ہے نا، چین، چائنیز نیم، چین، وہ سر نیم سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن محمد اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد کے بہت سے ویریئنٹس ہیں، MOHAMMAD، MUHAMMAD، MOHAMMED، سمجھ رہے آپ؟ MUHMED، یہ سب ہیں، تو ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے۔ جب 15 آتے ہیں، چین کے بعد 15 اور نام صرف محمد ہی چلتے ہیں۔ الگ الگ ناموں سے جو محمد کی سپیلنگز ہوتی ہے، اس ناموں کو اگر لے لیا جائے 15 اس کی الگ الگ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، تو اگر ان سب کو ملا جائے کیونکہ سب کا مقصد محمد ہی ہے، تو دنیا میں سب سے اول نام جو رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ محمد۔ کچھ نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے بچوں کے نام میں والدین پہلے محمد اور پھر فلاں رکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لڑکا تو زندہ نہ رہا، لیکن ہر لڑکے کا نام مسلمان محمد رکھتے ہیں۔ آگے کم از کم چلو نام کچھ ہے تو محمد فلاں ہے نا۔ دیکھیے وہ سمجھ رہے تھے کہ اس کا نام کوئی لینے والا نہیں، آج سب سے زیادہ نام جو ہے محمد دنیا میں رکھا جاتا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ اولاد کے خاتمے سے نسل ختم ہو جائیں گے، مشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہزاروں ہزاروں لاکھوں صحابہ کھڑے کر دی جنہوں نے مشن کو لے کے چلے، آپ کا نام لے کے چلے۔ ساری دنیا کے اندر درس و تدریس شروع ہے، یہاں ایک درس ابھی ختم ہو رہا ہے تو وہاں کہیں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، وہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں چالو ہو رہا ہے، کہیں ختم ہوا تو ہم نے چالو کیا، یہاں سے وہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سیرت بیان کی جا رہی ہے، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں پھر آ رہا ہے، دشمن کا نام تو غائب ہے۔ اسی طرح کوئی درس و تدریس نہ بھی ہو تو اذانوں کا سلسلہ ساری دنیا میں کنٹینیوس چل رہا ہے، چین میں چل رہا ہے۔ سب سے پہلے صبح جاپان میں ہوتی ہے، جاپان میں فجر کی اذانیں شروع ہوگی صبح سے پہلے، جاپان سے معاملہ ہوا ملیشیا، انڈونیشیا، معاملہ چل رہا ہے برما، ویتنام، کمبوڈیا، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق، سیریا، پھر اس کے بعد آپ چلتے جائیے پورے یورپین کنٹریز، اس کے بعد UK، US۔ ابھی US میں ختم ہوا فجر کا معاملہ تو ادھر عشاء کا معاملہ پھر جاپان میں چالو ہوگا، معاملہ دن پلٹ گیا پھر ہی چالو ہوگا۔ تو ایک گھڑی ایسی نہیں ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا نہیں جا رہا ہے، اذانوں میں لیا جا رہا ہے، درس و تدریس میں لیا جا رہا ہے، کتابوں کی شکل میں پڑھ کے لوگ نام لے رہے ہیں، لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے، مثالیں دی جا رہی ہے، مسلم لے رہا ہے، غیر مسلم لے رہا ہے، اچھائی سے لے رہا ہے، برائی سے لے رہا ہے، نام لیکن چل رہا ہے۔ دشمن کو تو کوئی پوچھنے والا اور پہچاننے والا بھی نہیں، سوائے ہم کے ہمارے کہ کبھی کبھار سیرت میں ہم بول دیتے ہیں فلاں کٹر منافق تھا، کٹر مشرک تھا، تو گویا انہوں نے سمجھا اولاد کا لڑکوں کو ہونا نسلوں کو باقی رکھنے کی بجائے اللہ نے بغیر لڑکے کی بھی نبی کا نام خامد ان نشانیہ کا ولبتر، تیرا دشمن بے نام و نشان، اور ہو گیا دشمن بے نام۔ نبی کا نام لینے والے تو کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں، بلینز میں لوگ ہیں، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کی نام کی شکل میں نام لے رہے، درس و تدریس ہے اور اذانیں دی جا رہی ہے جس میں نام آ رہا ہے طیب نام۔ اب اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے، وہ بھی تھوڑا دیکھ لیں، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ وہ کیا؟ نبی کو ان کے لڑکوں کے انتقال پر مشرکین نے ستایا، بات صحیح، اس پر اللہ نے آیت نازل کی، بات صحیح، گویا نبی خود اپنے لیے ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکتے تھے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ یعنی اب اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے اس کی۔ آج ہم لوگ جب اولاد نہیں ہوتی ہے تو پتہ نہیں کہاں کہاں اولادیں مانگ رہے ہیں، جس سے بھی مانگتے ہو وہ امتی ہے، نبی تو نہیں، جس سے ہی مانگتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کے ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 لڑکے ہوئے، تینوں کو بچا نہیں سکتے، بہت عبرت ہے اس واقعے۔ تو جب نبی اپنے لیے لڑکے پیدا، اور ظاہر سی بات ہے آپ سب نے بعد میں بھی کہا ہوا، آپ تیسرے کے بعد چوتھا کوئی لڑکا تو ہوا نہیں، تو نبی اپنے لیے کوئی لڑکا پیدا نہیں کر سکے، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، آپ مسجد نبوی میں تھے، روایت میں آتا ہے کہ لے کر آئے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ہچکیاں لے رہے، مطلب موت کے قریب ہے، اور روایت میں کہ آپ کبھی عبداللہ کو دیکھتے اور کبھی آسمان کی طرف، گو ایک طرح سے گزارش ہے، التجا، اللہ یہ میرا لڑکا ہے، لوگ مجھے ویسے ہی 2 لڑکوں کو بہت تانے دیتے آ رہے ہیں، ابھی میرا اور امید بھی نہیں آگے مجھے اولاد ہوگی، کیونکہ آپ کو بیویاں تو بہت تھی لیکن اولادیں کہاں ہوئی آپ کو دوسرے بیویوں سے؟ حضرت خدیجہ کے اولادیں کہاں ہیں آپ کو؟ صرف یہ 3 کہاں ہیں؟ سمجھ رہے آپ بات؟ لڑکیاں تھیں،
تو آپ کو اولاد ہی نہیں دیگر بیویوں سے اتنے ازواج سے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اولاد نہیں ہوں گی، اللہ اس کا کیا ہوگا؟ آسمان کو دیکھتے اور دیکھتے اور اسی حالت میں عبداللہ نے جو ہے ہچکیاں لے کے دم توڑ دیا۔ تو اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتے، پیدا کرنا زندگی سے دور، اور اللہ ہم پر رحم کرے، پتہ نہیں کون کون ہمارے پاس اولادیں دے سکتا ہے، چوائس کی اولادیں بھی دے سکتا ہے، لڑکا چاہیے، لڑکی چاہیے، 2 لڑکے چاہیے، 3 لڑکے چاہیے، سب چوائس۔ جس سے مانگا جا رہا ہے امتی ہے، جس امت کا نبی خود اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہ کر سکا، لڑکے مر رہے تو بچا نہ سکا، جس کتاب نے، قرآن نے ابراہیم علیہ السلام و زکریا کے تعلق سے کہا کہ گڑا رہے اپنے رب سے کہ اللہ میرا مشن آگے کیسے چلے گا، لڑکا نہیں ہوگا، تو کیا کوئی امتی اولاد دے سکتا ہے؟ بتائیے دے سکتا ہے؟ کوئی امتی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی امتی نہیں دے سکتا۔ تو ایک بڑا سبق تھا کہ تیرا دشمن بے نام رہے گا، لیکن ابھی آپ کو لڑکا نہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کا نام فلاں بن محمد نہیں باقی رہے گا، لیکن تیرا دشمن بے نام، ہم آپ کا نام قیامت تک باقی رکھنے والے، کس شکل میں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن آپ کا نام باقی رہے۔ اس سے پتا چلا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکے پیدا نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے اس کی وضاحت کی، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، چوائس، اس کی مرضی، اس کی مرضی، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بڑا میسج تھا اس میں۔ تیرا دشمن بے نام رہیں گا، آپ کو اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہے، نبی یہ خوش ہو رہے ہیں، آپ گھبرائے مت، آپ کا نام باقی رکھیں گے۔ گویا نبی اپنے نفس کے لیے لڑکا پیدا نہیں کر سکتے، تو راہ امتی لڑکے اور بچے دے رہے ہیں۔ کتنے بد لوگوں نے پتہ نہیں آستانے اور در بنا دیے، جہاں جا کر فلاں عمل کر لیے تو لڑکے بھی پیدا ہوتے، چوائس کے نہیں، بھائی ہم کو تو 4 لڑکے لڑکی چاہیے تو چوائس سے لڑکی بھی لے لیجیے آپ۔ سبحان اللہ، تھوڑی تو عقل لڑاؤ، قرآن سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ انبیاء اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتے جو چیز، کون ہے جو وہ چیز دے سکے جو اللہ کے سب سے چہیتے اپنے نفس کے لیے پیدا نہیں کر سکتے؟ وہ انبیاء ہے نا۔ تو اسٹرانگ میسج ہے اس کا۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو دلاسا دیا اور کہا آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، آپ کا نام باقی رہے گا۔ آئیے اس صورت کی پھر ایک بار مختصر ترجمہ رکھ کے ہم بات کی خاتمے کی طرف چلیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطینا، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر، حوض کوثر اور جو ہے بہت سارا خیر عطا فرمایا۔ فصل لربک، تو آپ نماز قائم، اللہ کا ذکر اور قربانی دیجیے، نہر کیجیے، اونٹ قربان کیجیے، اونٹ کو قربان کرنے کے خاص طریقے کو نہر کریے۔ ان نشانیوں کو جو دشمن یہ سمجھتا ہے کہ آپ کو بیٹا نہ ہونے سے نسل ختم ہو گئی، وہ دشمن کو ہم بے نام و نشان دم کٹا بغیر کسی نام کا رکھیں گے، اور آپ کا نام نبی ہم ہمیشہ کے لیے باقی رکھیں گے۔ اور یہ بھی خیر کثیر کا حصہ ہے کہ نبی کا بیٹا نہ ہونے کے باوجود بھی آپ کا نام لیا جا رہا ہے، لیا جائیں گا، لیا جاتا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ اس صورت کا بہرحال کچھ میسج تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے، اس کے لیے نماز اور ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور اولاد ہونا یا نہ ہونا، لڑکے ہونا نہ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم کبھی شرک نہ کریں تمام کام، اور نہ ہی نماز میں اور نہ ہی قربانیوں میں ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا جس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی بہرحال بات تھی۔ اور دیکھیے یہ صورت کتنی مختصر، صرف 3 آیتوں پر مشتمل تھی، کتنے بہترین پیغام لیے ہوئی تھی اپنے اندر۔ تو پورا قرآن جو ہم کھول کر پڑھیں گے، کتنی ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پر جب یہ ویڈیو جاتے ہیں بہت گالیاں لکھتے ہیں، بہت گالیاں بکتے ہیں، لیکن ہم ان گالیوں کو برائی کے انداز میں لیتے ہیں، ہم اچھائی کے انداز میں لیتے ہیں کہ میرے بھائی کو علم نہیں، لیکن کم از کم یہ خوشی ہوتی ہے کہ سن تو رہے، کبھی آج نہیں کل بات سمجھ میں آ جائے، کلک ہو جائے، بات تو صحیح ہے کہ انبیاءوں کو اولاد دی، کیسے کوئی انسان جو امتی ہوگا جس کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نبی کے سامنے دھول کے برابر بھی نہیں، کیسے وہ دے سکتا ہے؟ تھوڑا غور تو کرے انسان۔ اولاد دینا زندگی دینے کے برابر ہے، اولاد دینا زندگی دینا، جو خود مر چکے ہیں وہ کیا زندگی دے سکتے؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی مانگا جاتا ہے میرے، جو خود اپنے نفس کو نہیں، اگر کوئی اولاد دے سکتا تو اپنے آپ کو رینیو کرا سکتا تھا، زندگی نہیں کرا سکا۔ تو بہرحال مقصد ہے اللہ کی کتاب کو ہم تھام لیں۔ تو بہت سارے ایسی گرہیں جو شیطان مان دیتا ہے نا، گرہیں، وہ گرہیں کھل جاتی ہے، اور شرک اور بدعت اور کفر اتنا عام ہو چکا ہے اس امت میں کہ اللہ رحم کرے، نمازوں کو غیر اللہ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قبلے کے الٹا پڑھا جا رہا ہے، خبروں کے اوپر خبر والوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، قربانی اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہم آج کے سوسائٹی میں بیٹوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک میسج ہے اس کا، بہرحال بھول گیا تھا بیچ میں، ہے نا، بیٹے رہتے سب کچھ، ارے اب تو گئے تو ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ارے اللہ رحم کرے یار ان کو پوری بچیاں ہیں، اس میں رحم کی کیا بات ہے؟ اللہ نے رحم کیا تبھی تو بچیاں ہیں، اور ایک ایسا رحم کیا اور کیسے بچیوں سے کیا رحم ہوتا ہے؟ آپ ان کی واضح حدیث ہے، جس نے 3 لڑکیوں کو پالا، پرورش کی اور نکاح کر دیا، وہ میرے ساتھ جنت ہے، ایسا بتایا ایک دم نزدیک۔ کسی نے کہا اللہ نے 2 کا کیا، تو کہا اس نے 2 کے ساتھ بھی یہ کیا، وہ میرے ساتھ، تو رحم تو کر دیا نا پہلے۔ یہ جس کو کہتے ہیں نا بہت بڑے نقصان پہ وہ بولتے ہیں ہاں صبر کرو، ویسے حالات ہو۔ ہم یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نبی کو لڑکیاں تھیں، لڑکیوں اور لڑکوں کی وجہ سے نام باقی نہیں ہوتے، نام باقی ہمارے اعمال کے، اخلاص کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ جن کی نسل ہی آگے نہیں چلی، جنہوں نے نکاح ہی نہیں کی،
کیا ان کے نام نہیں لیتے؟ بڑے بڑے علماء دیکھیں آپ، بہت سارے ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی، حالات وقت زمانہ نہیں آیا، جیلوں میں زندگیاں گزار دی، جوان ہوئے جیل میں ہوئے، بوڑھے ہوئے جیل میں، مر گئے جیل میں، شادی نہیں کی، نام لیتے ہیں نا، نام لیتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ کوئی مایوسی کی شکل نہیں ہے جن کو لڑکا نہیں ہو وہ ڈپریسڈ ہے، کیوں لڑکا نہیں ہو رہا ہے نا، اور لڑکا نہیں ہو رہا یا پھر اللہ نے لڑکیوں کی نعمتیں عطا کی تو پریشان ہے کہ اب ان کا بوجھ کیسے حل کریں گے، ان کو کیسے پالیں گے، کیسا بڑا کریں گے، زمانہ تو یوں آ رہا، زمانہ کیوں آ رہا ہے؟ میرے بھائی تو رزاق نہیں ہے، میں رزاق نہیں ہوں، رزق دینے والا کوئی اور ہے۔ جب میں پیدا ہوا تھا تو مجھے جب کھلایا تو مجھے پوری امید ہے جتنا میرا بچہ پیدا ہوا جو لے کے آئے وہ کھا کے جائیں گا، اور یہ بات یاد رکھیے میرے رزق کی فکر مجھے نہیں ہوتی ہے، میرے رزق کی فکر کسی نے کر لی ہے، اور میرا رزق جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا تھا وہ لکھا جا چکا ہے، وہ تو مجھے ملنا ہی ہے، بس میرا کام اس کے لیے میں کوشش کروں، یہ تو میرا ایمان ہے نا۔ اور علامہ صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ہوتے ہیں نا انہیں لڑکا بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے کہ سہارے وارے بنتے نیک رہا تو ٹھیک، ورنہ آدمی مرتے مرتے تک بولتا ہے کہ اس نے میری سنا نہیں، اس نے میری سنا، مطلب گویا جاتے وقت ہی بدوائیں دے کے جاتا ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں لڑکی اور لڑکیوں کے اندر۔ صالح حسین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، اولاد ہم کیوں پیدا کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ اولاد ہمیں کھلائے پلائے بڑھاپے کا سہارا بنے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ موٹو ہے۔ تو لڑکی بھی کرتی ہے اور لڑکا بھی کرتا ہے، اللہ ہے نا، یہ مشن سے کوئی رہے کہ اللہ دینے والا ہے، لڑکیاں دے لڑکا دے، جو دیا نہیں۔ اچھا جس کو نہیں ہے وہ کیا بول رہا، اللہ کچھ بھی دے تو چلتا، جس کو لڑکیاں دے تو نہیں اللہ ایک ہاتھ تو لڑکا ہونے، جس کو ایک دے دے اللہ 2 ہو گئے تو جوڑی ہو جاتی نا، اکیلا جو ہے پریشان، 2 ہو گئے تو اللہ 3 ہو گئے زیادہ اچھا رہتا نا، اگر ایک آدمی میں سے کچھ ہو گیا کر گیا تو مطلب سیف سائڈ اسٹیپ نہیں ہونا، پھر اب 3 ہو گئے تو نہیں اللہ 4 ہو گئے تو 2 جوڑی برابر ہو جاتے ہیں، مطلب ناشکری کی تو حد شروع سے لے کر آخر تک ہے ہماری، نہیں ہے تو ناشکری، کچھ تو بھی دے دیا اللہ چلے گا، دے دیا تو ناشکری کہ ایسا اور ویسا کیوں دیا، چوائس اس میں کہ نہیں اللہ پہلا کم از کم لڑکا ہو جائے، دوسرا کچھ بھی ہو چلتا، کم از کم فرسٹ شاٹ میں اپن کامیاب ہو جاتے، نیکسٹ دیکھا جائے گا لڑکی ہو تو پھر چل جائیں گا، کم از کم ایک لڑکا ہو جاتا تو تسلی تو ہو جاتی ہے نا، سب کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں، لڑکیاں ہیں تو بہت مشکل ہوں گی، لڑکیاں تو بہت آسانی، کچھ بھی نہیں ہے، لڑکیاں رہی تو لڑکیاں کیا نعمت ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، کہ آپ اپنے کمرے میں ہیں، ماں باپ آپ کو بڑے لڑکے ہیں ماشاءاللہ، لڑکا بازو کمرے میں ہے تو آپ بوڑھے ماں باپ ہے، لڑکا بازو کمرے، آپ یہاں کھانسرے، آپ کو بخار ہے، آپ کو زکام ہے، آپ کی پڑوس میں بیٹے کو نہیں پتا ہے، لیکن ایک امریکہ میں لڑکی بہاری آپ نے، اس کو پتا ہے کہ ماں باپ رات میں کھانسے ہے نا، اس کا فون آتا صبح، کیا ہوا امی، آپ نے کہتے تیرے بہت کھانسی ہے، اس کو نہیں پتا، اس کو پتا، لڑکیاں اتنی فکر مند ہوتی، سمجھ رہے ہیں آپ بات، وہاں سے فکر ہے اس کو کہ ماں باپ کا یہاں انڈیا میں کیا چل رہا ہے، وہاں سے فون چل رہا ہے، پڑوس میں بیٹا اس کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے، اولاد جو بھی اللہ نے دی ہو، لڑکی ہو لڑکیاں ہو، فکر مت کیجیے اس معاملے میں، اچھی تربیت کیجیے، اپنے مشن کو حاصل کر لیجیے کہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آپ سکسیسفل ہے، ٹھیک ہے، آپ کی نسل یہاں ختم ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا تھا، معاملہ ختم، ڈسپیوٹ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی ایسی کچھ نعمت ہے جن پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، تو کیوں اس پہ ڈسپیوٹ کر کے اور جھگڑا کر کے فائدہ، نہیں اس کا یہ آپشن ہو سکتا ہے، کوئی آپشن نہیں ہو سکتا اس کا، یہ اللہ کی مرضی، جو دینا چاہیں گا جس کو جتنا دینا چاہیں گا دیں گا نہیں دیں گا اس کی مرضی۔ آپ دیکھیے بہت سے بڑے بڑے شاہان بادشاہ، کیا پیسے کی کمی ہے ان کو، کیا پیسے کی کمی ہے بتائیے، وہ 50 سال بعد ایک آدھ بچہ ہوگا، بس ایک ہی اولاد ہوگی، سب کچھ ہے، بیویوں کی لاتعداد، نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، کوئی حد بھی نہیں ہوتی شادی، اولاد۔ جاپان کا جو